اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 230 پڑھ چکے ہیں ہم۔ اس آیت میں شرعی حلالہ کا طریقہ بیان ہوا تھا، اور اس سے پہلے اس کا متع اور اس کا جلالہ کا وہ سارے حکم بیان ہو چکے ہیں، اور اس کی تھوڑی سی تفصیل بھی میں نے بیان کر دی تھی کہ متع کیا ہوتا ہے اور حلالہ اور جلالہ۔ ایک تو حلالہ جو ہے نا وہ جان بوجھ کے لوگ کیا کرتے تھے پہلے، اور اب بھی وہ حرام ہے۔ وہ یہ کہ بھی ایک عورت جب مطلب شوہر سے طلاق ہو چکی ہو تو اس کے بعد وہ کسی اور بندے سے صرف اسی نیت سے نکاح کرے کہ اس سے طلاق لے کے میں پہلے والے شوہر کے لیے حلال ہو سکوں، تو یہ حلالہ ناجائز حلالہ ہے۔ اس کی بڑی ڈیٹیل میں پچھلی آیت میں بیان کر چکا ہوں۔ اب اگلی آیت 231 شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا اور جب طلقتم تم طلاق دے چکے ہو النساء عورتوں کو، فبلغنا فا کا مطلب پس بلغنا وہ پہنچ جائیں۔ بلغنا بلاغت کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو پہنچنا، بلاغت کہتے ہیں نا، فصاحت و بلاغت۔ بلاغت کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ جو پیغام پہنچانا چاہ رہی ہے نا، تحریر لکھی ہوئی جو بھی بات ہے، وہ پیغام صاف طور پر پہنچا دے، وہ بلیغ تحریر کہلاتی ہے۔ فبلغنا پس وہ پہنچ چکے ہوں اجلہن اجل کہتے ہیں وقت مقرر، یعنی جو بھی عدت ہے، عدت تک پہنچ چکے ہوں۔ فامسکوہن پس ان کو روک لو، بمعروف عرف کے مطابق، او یا پھر سرحوہن انہیں جانے دو، بمعروف عرف کے مطابق۔ یعنی جب تم عورتوں کو طلاق دے چکے ہو، ایک دو یا تین جتنی بھی، اور اس کے بعد یہاں پہ دو تک کی بات ہو رہی ہے کیونکہ تیسری مطلب فوراً ہی ختم ہو جاتی ہے نا، تو جب تم عورت کو طلاق دے چکے ہو اور ان کی عدت کا وقت ختم ہونے کے قریب پہنچ جائے، تو اب یا تو تم انہیں جانے دو، روک لو عرف کے مطابق، یا انہیں جانے دو عرف کے مطابق۔ ولا اور نہ تمسکوہن تم انہیں نہ روکو، ضرارا ضرر تکلیف دینے کے لیے، لتعتدوا تاکہ تم حد سے تجاوز کرو۔ یعنی جیسے عرب لوگ کیا کرتے تھے کہ جس کی عورت کو طلاق دے دی، جب اس کی عدت ختم ہونے والی ہوتی تھی تو اس سے پھر رجوع کر لیتے تھے، رجوع کرتے پھر اسے ذلیل کرتے تھے، ذلیل کرنے کے بعد پھر طلاق دے دیتے تھے، اور پھر جب عدت ختم ہونے والی ہوتی تھی تو پھر وہی مطلب روک لیتے تھے، مطلب رجوع کر لیتے تھے۔ تو ان کا مقصد کیا ہوتا تھا کہ بار بار ذلیل کریں، تو وہی بات کی ہے ولا تمسکوہن ضرارا لتعتدوا۔ اور یہ جو تم رجوع کر رہے ہو نا بیوی سے طلاق دینے کے بعد، عدت ختم ہونے سے پہلے پہلے، وہ رجوع اس وجہ سے نہ ہو کہ تم حد سے تجاوز کرو، یعنی اس کے ساتھ ظلم اور زیادتی کو جاری رکھ سکو، یعنی اسے کوئی انتقام کوئی بدلہ لے سکو، اس لیے نہیں ہونا چاہیے۔ ومن یفعل اور جو بھی تم میں سے یفعل ایسا فعل کرے گا، ذالک ایسا، فقط پس ظالمہ اس نے ظلم کیا، نفسہ اپنے نفس پہ، جس نے بھی کوئی ایسا ظلم کیا، کام کیا، اس نے اپنے آپ پہ ظلم کیا۔ ولا تتخذوا اور نہ ٹھہراؤ آیات اللہ اللہ کی آیات کو ہزوا مذاق، اور اللہ کی آیات کو مذاق نہ ٹھہراؤ، ان کا مذاق نہ بناؤ۔ یہ کیوں یہ ذکر کرنے کی مطلب مینشن کرنے کی ضرورت پیش آئی؟ وہ اس وجہ سے کہ یہ کام آج کل ہمارے معاشرے میں اور اس وقت کے معاشرے میں بہت ہوا کرتا تھا، کہ جب عدت ختم ہونے والی ہوتی تھی تو رجوع کر لیا تاکہ اسے مزید ذلیل کر سکیں، کوئی انتقام لے سکیں، اس کے مطلب جو بھی ان کے رنجش ہوتی تھی اس کا خوب بدلہ لیا جا سکے۔ اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ یہ جو رجوع کا حق اللہ نے مرد کو دیا ہے نا، تو ساتھ ہی تھوڑی سی وارننگ بھی دی ہے کہ جو رجوع کا حق بندے کو دیا ہے وہ اس وجہ سے رجوع نہ کرے، اپنے یہ جو ناجائز حق دیا اس کا ناجائز استعمال نہ کرے کہ وہ اس پہ ظلم کر سکے۔ ولا تتخذوا آیات اللہ ہزوا اللہ کی آیات کو مذاق نہ ٹھہراؤ، ان کا مذاق نہ بناؤ، یعنی جو حق کا ناجائز استعمال یہی ہوا نا کہ بھی اس کا آیات کا مذاق بنانا ہوا۔ وَاذْكُرُوا نعمت اللہ اور یاد کرو اللہ کی نعمت کو، علیکم تم پر، وما اور وہ جو انزل علیکم جو تم پر نازل کیا، من الکتاب کتاب، الحکمہ اور حکمت، یعظکم بہ وہ نصیحت کرتا ہے تمہیں اس سے، یعنی جو بھی تمہارے اوپر کتاب اور حکمت اور نعمت نازل ہوئی ہے اللہ اس سے تمہیں نصیحت کرتا ہے۔ واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرو، وَاعْلَمُوا اور جان لو، ان اللہ کہ بے شک اللہ تعالیٰ، بکل شیء ہر چیز کا، علیم علم رکھنے والا ہے۔
یعنی یہ جو تم ظلم کرو گے، زیادتی کرو گے یا جو بھی کام کرو گے، جان رکھو کہ اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ اس آیت کا بامحاورہ ترجمہ کر دوں، جب تم عورتوں کو طلاق دے چکو اور وہ ان کی عدت کا وقت پورا ہونے کو آئے تو انہیں یا تو عرف کے مطابق روک لو یا عرف کے مطابق جانے دو، اور انہیں اس وجہ سے نہ روکو کہ تم انہیں کوئی تکلیف پہنچا سکو یا حد سے تجاوز کرو، اور تم میں سے جو بھی ایسا کرے گا اس نے اپنے آپ پہ ظلم کیا، اور اللہ کی آیات کو مذاق نہ بناؤ، اور اللہ کی نعمت کو یاد کرو جو اس نے تم پر کی ہے، اور وہ جو اس نے تم پر نازل کی کتاب اور حکمت جس سے وہ نصیحت کرتا ہے تمہیں، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ آیت نمبر 231، کل انشاءاللہ آگے پڑھیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔